السلام علیکم پیارے سے دوستوں، آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام وکی ہے۔ ہم لوگ 4 بھائی ہیں اور امی ابو ہیں ہماری فیملی میں، اور بھی بہت افراد شامل ہیں جن کا تعارف کہانی کے درمیان میں ہوگا۔ میں گاؤں میں رہتا ہوں۔ ہمارا گھر بھی گاؤں کے عام گھروں کی طرح ہے۔ پیچھے 4 کمرے ہیں اور ان کے آگے ایک برآمدہ ہے۔ برآمدے کے باہر نکلتے ہی اس کی بائیں طرف سیڑھیاں ہیں اور آگے کھلا حویلی نما میدان ہے جس کے بالکل درمیان میں پودے لگے ہوئے تھے، اور باہر گلی کے مرکزی گیٹ کے ساتھ باتھ روم ہے جس کے آگے پردہ لگا ہوا تھا۔ ہمارے ایک چچا بھی ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ان کی بیوی کا نام عذرا تھا اور ان کے 3 بچے تھے۔ ان کی شادی کے وقت میں صرف 1 سے 2 سال کا تھا۔ شادی کے وقت تو یاد نہیں کیا ہوا تھا، لیکن جب سمجھ آنا شروع ہوئی تو کچھ واقعات اور چاچی کی بے باکانہ رویے، میرے ساتھ ان کا مذاق جو مجھے بچہ سمجھ کر کیا کرتی، سب یاد آتا گیا۔ میں جب بھی چاچی کے پاس جاتا وہ مجھے بچہ سمجھ کر مذاق کرتی، اور میں اس وقت سے 6 سے 7 سال کی عمر کا بچہ تھا۔ وہ مجھے کہا کرتی تھی کہ میں نے تو تم سے شادی کرنی ہے۔ یہ بات سن کر مجھے غصہ آتا اور میں ان کے پاس سے اٹھ کر آ جاتا۔ یہ شادی والی بات ہمارے گھر میں مذاق بن گئی تھی۔ جب بھی سب لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھتے تھے تو چاچی میری ماں سے کہتی کہ میں نے تو آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے، تو میں رونا شروع کر دیتا اور وہاں سے بھاگ کر باہر چلا جاتا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے آنے والے واقعات کے لیے یہ بہت اہم بات ہے۔ اس قصے نے میری زندگی پر بہت اثر انداز ہونا تھا۔ سلمہ 9 سے 10 سال کی ہو چکی تھی اور میں 11 سے 12 سال کا۔ میری ایک خالہ بھی تھی اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ان میں سے ایک مجھ سے 1 سال بڑی تھی۔ اس کا نام سونیا تھا۔ سونیا کی ایک بڑی بہن نازیہ تھی، پیار سے سب اس کو نازی کہتے تھے۔ اس کی عمر 15 سے 16 سال تھی۔ ایک ہی گاؤں میں رہنے کی وجہ سے خالہ کی بیٹیاں اکثر ہمارے گھر آ جاتی تھی۔ ہم سب مل کر کھیلتے تھے اور وہ چاچی کی شادی والی بات لے کر مذاق کرنا بھی جاری رہتا تھا، اور مجھے ان کا یہ مذاق کرنا برا لگتا تھا۔ اسی طرح سال گزرتے گئے اور میں نے جوانی میں قدم رکھ دیا۔ مجھے اب ان کا مذاق کرنا برا نہیں لگتا تھا۔ فروری کا اختتام اور باہر کا موسم شروع ہو رہا تھا۔ ایک دوپہر کو میں اور میری خالہ کی بیٹی سونیا چارپائی پر گھر میں لگے پودوں کے ساتھ والی دیوار کے پاس بیٹھے تھے۔ اس جگہ سے گھر کے کمروں میں بیٹھے لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ سونیا میرے پیچھے دیوار کے ساتھ اپنی کمر لگا کر بیٹھی تھی، جبکہ میں اپنی ٹانگیں چارپائی سے نیچے لٹکا کر بیٹھا تھا۔ میں پیچھے منہ کر کے کچھ ٹیڑھا ہو کر بیٹھا تھا۔ ہم لوگ باتیں کر رہے تھے کہ سونیا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے دھکا دے کر آگے کی طرف گرانے کی کوشش کی، لیکن میں نہیں گرا۔ ایک دم ہلا اور اپنے آپ کو سنبھالنے لگا۔ اس کوشش میں سونیا کی بہت ہی قریب آ گیا تھا، یعنی اس کے سینے کے پاس پہنچ گیا تھا، اور سنبھلنے کی کوشش میں ایک بار میرا دھیان اس کے سینے کو چھو گیا۔ سونیا میرے گرنے اور سنبھلنے سے لطف اندوز ہو رہی تھی اور کہہ لگا رہی تھی۔ جب اس نے دونوں ہاتھوں کو اوپر کر کے تالی کے انداز میں بجایا تو دوپٹہ تو اس کا ہٹ گیا اور مجھے ایک اور دلکش نظارہ دیکھنے کو ملا۔ میں اس کو دیکھ کر مسکرایا۔ اس نے بھی میرا دیکھنا نوٹ کر لیا ہوگا۔ ہم پھر باتیں کرنے لگ گئے، لیکن میں اسی پوزیشن میں رہا۔ میری پوزیشن کچھ ایسی تھی کہ وہ چارپائی پر لیٹی دیوار کے ساتھ اپنی کمر ٹکا ہوئے تھی، اور میں اس کے سامنے اس کے دونوں طرف ایک ایک بازو رکھے اپنی ٹانگیں چارپائی سے لٹکائے ہوئے تھا۔ سونیا نے کہا، وکی سر ادھر لاؤ، مجھے دکھاؤ، اس میں کچھ لگا ہے۔ میں نے کہا، کیا لگا ہے؟ وہ بولی، تیرے سر میں دھول مٹی لگی ہے، کیا کر کے آئے ہو؟ یہ مٹی کہاں سے لگ گئی؟ میں نے کہا، وہ چاچی کے ساتھ مل کر دیواروں سے جالے اتار رہا تھا، شاید وہاں سے لگی ہوگی۔ سونیا میری بات سن کر بولی، اب تمہیں ان سے شرم نہیں آتی؟ اور نہیں، ہم سب سے۔ جب تم چھوٹے ہوتے تھے تب تو بہت شرماتے تھے اور بھاگ جاتے تھے۔ کیا ابھی تمہاری چاچی تمہیں چھیڑتی ہیں شادی کرنے کا کہہ کر؟ تمہیں تنگ نہیں کرتی؟ سونیا یہ بات کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ میں نے کہا، نہیں، نہ تو مجھے تم سے شرم آتی ہے اور نہیں چاچی سے۔ اب اس نے میرا سر پکڑا، اپنے چہرے کے قریب کیا اور سر کو نیچے کیا۔ میں گھوم کر سیدھا ہوا۔ اب اس کی طرف میری پیٹھ تھی۔ وہ بھی اٹھ کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک ہاتھ میری پیشانی پر رکھا اور ہاتھ سے میرے سر کو صاف کرنے لگ گئی۔ وہ میرا سر صاف کرنے کے چکر میں میرے بہت قریب ہو گئی تھی، اتنا قریب کہ مجھے اپنی کمر پر نرم احساس ہونے لگ گیا۔ اس نے گرفت مضبوط کی اور دوسرا ہاتھ جسے سر کو صاف کر رہی تھی وہ میرے کندھے پر رکھ دیا اور خود سے حرکت کرنے لگی۔ تبھی ایک دم اندر سے کسی کے قدموں کی آواز آئی اور سونیا کی امی نے سونیا کو آواز دی تو سونیا ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی اور چارپائی سے اتر کر نیچے کھڑی ہو کر میری طرف دیکھ کر بولی، وکی کیسا لگا؟ یہ کسی کو بتانا نہیں۔ اچھا۔ میں نے دیکھا اس کا چہرہ لال ہو چکا تھا، آنکھیں بھی سرخ تھی۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور بولا، ٹھیک ہے۔ یہ سن کر وہ چلی گئی اور میں وہاں بیٹھ کر پودوں کو دیکھنے لگ گیا۔
کچھ دیر بعد چاچی میرے پاس آ کر چاچی نے بہت عام سے انداز میں پوچھا کہ کیا کر رہے ہو یہاں؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ چاچی کے 3 بچے تھے۔ بڑی بیٹی کا نام سلمہ تھا، اس سے چھوٹی کا عذرا، اور ایک بیٹا جو دونوں بہنوں سے چھوٹا تھا، اس کا نام شان تھا۔ 3 بچوں کے باوجود وہ بہت فٹ تھی، ان پر کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ ان میں ایک کشش تھی جو شادی شدہ عورتوں میں ویسے بھی ہوتی ہے۔ چاچی نے مجھے کہا کہ تم تھوڑا سا سائڈ میں بیٹھ جاؤ، میں نے لیٹنا ہے۔ میں بجائے سائڈ پر ہونے کے وہاں سے اٹھ کر باہر گلی میں آ گیا۔ اس طرح وقت گزرتا رہا اور کئی دن گزر گئے۔ پھر ایک دن میں ایسے ہی بے مقصد گھوم رہا تھا اور گھومتے ہوئے خالہ کے گھر گیا۔ خالہ کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے میں نے خالو کو دیکھا، وہ لیٹے ہوئے تھے۔ میں ان کے پاس سے گزر کر کمرے میں چلا گیا جہاں نازی فرش پر بیٹھی کپڑے سی رہی تھی۔ نازی مجھے دیکھتے ہی مسکرائی اور ایک ہی سانس میں گھر والوں کا پوچھنے لگی۔ میں نے کہا وہ سب ٹھیک ہیں، تم سناؤ یہ کس کے کپڑے سی رہے ہو؟ نازی بولی اکیلی تھی، سوچا اپنے کپڑے جو پھٹے ہوئے تھے ان کو سلائی کر لوں، اور بولی اچھا ہوا تم آ گئے، میں تمہارے گھر جانا چاہ رہی تھی آج، لیکن کوئی چھوڑ کر آنے والا نہیں تھا۔ امی بازار اور گھر پر میں اکیلی ہوں اور ابو ہیں، چلو کھانا بناتی ہوں، تم بھی کھانا، پھر اس کے بعد تم مجھے اپنے گھر لے جانا۔ اس کے بعد وہ کھانا پکانے لگی اور کوئی آدھے گھنٹے میں اس نے کھانا پکایا اور مجھے دیا۔ میں کھانا کھانے لگ گیا جبکہ نازی تیار ہونے لگی۔ اس سے پہلے اس نے خالو کو بھی کھانا دیا۔ اس کے بعد وہ اندر آ گئی اور کپڑے بدلے اور تیار ہو کر آ گئی۔ اس نے نیو بلو رنگ کا فٹنگ والا سوٹ پہنا ہوا تھا جس میں اس کا صاف رنگ نکھر رہا تھا۔ میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا تو وہ بولی چلو چلتے ہیں۔ میں بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ راستے میں گپے ہانکتے ہنستے مسکراتے گئے اور جلدی گھر پہنچ گئے کیونکہ ان کا گھر ہمارے قریب ہی تھا۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو اس وقت صحن میں سلمہ، سونیا، میری بہن عظمیٰ جو کہ محض 6 سال کی تھی، صحن میں کپڑا بچھا کر بیٹھے کھیل رہی تھی۔ ساتھ ہی چارپائی پر چاچی لیٹی شان کو دودھ پلا رہی تھی۔ سورج اب گھوم کر مغرب کی جانب آ چکا تھا اور روشنی کی کرنیں کچھ دیر کی مہمان تھی۔ دھوپ ڈھلنا ختم ہو چکی تھی کیونکہ سورج گھروں کی دیواروں کے پیچھے چھپ چکا تھا۔ میں دوسرے بچوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ایک نظر چاچی پر ڈالی تو وہ شان کو دودھ پلاتے ہوئے ہمیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ جیسے ہی چاچی نے مجھے دیکھا، ان کو پتہ چلا کہ میری نظر کہاں ہے تو فوراً خود کو کور کرنے لگی، جبکہ میرے دماغ میں ایسی بات نہیں تھی۔ میں تو شان کو دیکھ رہا تھا، لیکن جب چاچی نے منہ چڑھا کر مجھے مسکراہٹ دی تو مجھے احساس ہوا کہ چاچی کچھ اور ہی سمجھ رہی تھی۔ شام ہو چکی تھی اور گھر میں لگے نیم کے درختوں پر چڑیوں نے شور مچا رکھا تھا اور ہم سب بچے کھیلنے میں اور باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ اندھیرا ہوتے ہی ہم نے کھیل بدلنے کا فیصلہ کیا۔ سردی ہونے کی وجہ سے سب بڑے کمرے میں چلے گئے۔ ہم سب نے چھپن چھپائی کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ گھر میں چھپنے کے لیے ایک کمرہ جو کہ اسٹور کی طرز کا تھا، جس میں بستر اور فالتو کپڑے، مطلب کہ سردیوں میں گرمیوں کے کپڑے اور گرمیوں میں سردیوں کے گرم کپڑے رکھے ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ والے کمرے میں دادا دادی سوتے تھے۔ اس کے بعد باہر برآمدہ تھا جس کی بائیں طرف چارپائیاں ایک دوسرے کے اوپر جوڑ رکھی تھیں اور ان پر کپڑے دھو کر رکھے ہوئے تھے، اور دوسری طرف برآمدے میں بڑے بڑے صندوق رکھے ہوئے تھے۔ صحن میں چھپنے کے لیے کافی جگہ تھی کیونکہ پودے بھی لگے تھے، اور ایک طرف سیڑھیاں بھی تھی جو صرف سردیوں میں دن کے وقت چھت پر دھوپ سینکنے کے لیے اور اوپر جانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ ہم نے کھیل شروع کیا۔ سب سے پہلے سلمہ کی باری آئی۔ اس نے ہم سب کو ڈھونڈنا تھا۔ چھوٹے بھائی اور عظمیٰ دادا دادی کے کمرے میں چلے گئے، اور میں اور مجھ سے چھوٹا 8 سال کا بھائی ہم دونوں باہر صحن میں لگے پودوں میں جا کر چھپ گئے، اور سونیا نیم کے درخت کے دوسری طرف چھپ گئی۔ ہم دوسری طرف تھے۔ سلمہ پودوں میں آنے سے ڈرتی تھی، اس لیے وہ باہر آنے کے بجائے اندر کمروں کی طرف چلی گئی۔ سونیا دوسری طرف سے نکل کر میری چھوٹے بھائی کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب میں نے ان کے آگے تھا۔ سونیا نے بھائی کو کہا وہ آگے ہو جائے۔ بھائی آگے ہو گیا اور اب میں اور سونیا ساتھ ساتھ تھے۔ وہ آگے کی طرف وزن ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ چھوٹا بھائی زیادہ ہی آگے چلا گیا تھا جہاں سے وہ آسانی سے نظر میں آ سکتا تھا۔ میں نے اس کو بازو پکڑ کر اس کو اپنی طرف کھینچا اور قریب کھڑا کر لیا۔ اچانک اندر سے سلمہ اور عظمیٰ کے شور کی آواز آئی اور وہ ہماری طرف آنے لگی۔ سونیا نے آگے ہو کر ان کو دیکھا۔ سونیا پیچھے ہوئی اور میرا بازو پکڑ کر مجھ سے چپک گئی۔